اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا کے لائق سمجھ لوں؟ اگر رحمان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو ان کی سفارش میرے لیے نفع بخش نہ ہوگی اور نہ ہی وہ میری رہائی کرا سکیں گے۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ بے شک اس وقت میں واضح طور پر دوری پر ہوں گا۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا بس میری بات سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو علم ہو جاتا۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اور مجھے معززین میں شامل کر دیا۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان میں سے کوئی لشکر نہ نازل کیا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو ایک خوفناک دھماکہ تھا جس سے وہ چشم زدن میں بجھے ہوئے کوئلے کی طرح ہو گئے۔ يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ایسے بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے قبل ہم نے کتنی ملتوں کو ہلاک کر دیا یہ کہ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور ان تمام کو ہماری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں غلے کی پیداوار کر دی جس سے ہم پیٹ پالتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے اور اس میں ہم نے چشمے رواں دواں کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ ان کے پھل کھانے میں استعمال ہوں اور یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کے نفسوں اور زمین کی پیداوار کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور جس کے متعلق انہیں علم نہیں ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر تاریکی آ جاتی ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج اپنے محور پر محو گردش ہے یہ غلبے والے علم والے کا مقرر کردہ ضابطہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر فرمائی ہیں حتیٰ کہ کم ہوتے ہوئے وہ کھجور کی پرانی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور یہ سورج کے دائرہ کار میں نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے سبقت حاصل کر سکتی ہے اور تمام اپنے مداروں میں محو گردش ہیں۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون۔
اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ایک بھری ہوئی کشتی پر سوار کیا، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور سواریاں بھی مہیا کی ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، پس ان کا کوئی فریاد رس نہ ہو اور نہ ہی وہ ڈوبنے سے محفوظ ہو سکیں، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ بشرطے کہ ان پر ہماری رحمت آ جائے اور انہیں کچھ مدت تک اور مہلت دی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے چشم پوشی کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور جب انہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کفار کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود کھلا دیتا، یہ کہ تم تو واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کفار کا کہنا ہے کہ اگر تم صادق ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ انہیں تو صرف ایک خوفناک دھماکے کا انتظار ہے جو انہیں بحث و تکرار کے دوران پکڑ لے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پس اس وقت ان میں وصیت کرنے کی استطاعت نہ ہوگی اور نہ ہی وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی وقت وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے رغبت کرنے لگیں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا ہے، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور مرسلین نے سچ فرمایا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون یہ لرزہ خیز ایک آواز ہوگی کہ وہ تمام کے تمام ہمارے حضور میں حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس آج کسی پر ذرہ بر زیادتی نہ کی جائے گی اور تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون بے شک اہل جنت اس روز مسرت افزا شغل میں مصروف ہوں گے۔ هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون وہ اور ان کی ازواج سائے میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ان کے لیے وہاں ہر طرح کی میوہ جات ہوں گے اور جو وہ مانگیں گے انہیں فوراً مل جائے گا۔ سلام قولا من رب رحیم رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اور حکم ہوگا کہ جرم کرنے والوں آج الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا ہم نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ اے آدم کی نسل شیطان کی پوجا نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے کثیر خلقت کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون کفر کرنے کے باعث اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آج ہم ان کے منہوں پر مہر ثبت کر دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ختم کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف جانا چاہیں تو اسے نہ دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کے مکانوں ہی میں ان کی صورتیں بدل دیں تو پھر وہ نہ آگے جا سکیں گے اور نہ ہی واپس آ سکیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس کی عمر ہم طویل کرتے ہیں تو اسے ہم کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے انہیں شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ہی وہ ان کی شان کے لائق ہے، بلکہ وہ تو نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ زندہ شخص کو ڈرائے اور اہل کفر پر یہ بات ثابت ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیے ہوئے چوپائے ان کے لیے بنائے ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان چوپایوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا ہے تو وہ ان کو سواری میں استعمال کرتے ہیں اور انہی میں سے کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے فائدے اور پینے کے لیے دودھ ہے تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر معبود بنا لیے ہیں کہ شاید اس طرح ان کی مدد ہو جائے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور وہ ان کے لیے لشکر کی مانند ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون پس آپ ان کی بات سے غمزدہ نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اسی وجہ سے وہ صریحاً جھگڑنے والی طبیعت رکھتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اور ہمارے لیے مثالیں دینے لگا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، کہنے لگا کہ ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بسیدہ ہو گئی ہوں گی۔ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فرما دیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی ہر چیز کی پیدائش کو جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اسی نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کو ممکن کر رکھا ہے، جبھی تو تم اس کی شاخوں کو رگڑ کر آگ نکال لیتے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ ہاں وہی خالق ہے اور علم والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا، اور قسم ہے صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر روب سے ڈانٹنے والے فرشتوں کی، فالتالیات ذکرا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو رب آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جو کچھ ان میں ہے، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے دنیا کے آسمانوں کو تاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر طرح کے سرکش شیاطین سے محفوظ کر دیا ہے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، یہ شیطان اعلیٰ مقام کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان کو بگانے کے لیے مارا جاتا ہے، دحورا ولهم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی قسم کا عذاب ہے۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو شیطان جھپٹ کر بات چراتا ہے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، پس آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہمارا پیدا کرنا مضبوط ہے؟ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے بے شک ہم نے ان کو لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ويسخرون، بلکہ آپ کو عجائب فطرت پر تعجب ہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وإذا ذكروا لا يذكرون، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، وإذا رأوا آية يستسخرون، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرنے لگتے ہیں، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریحاً جادو ہے۔ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، کیا ہم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے؟ أوآباؤنا الأولون، کیا ہمارے پہلے وقتوں کے اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل نعم وأنتم داخرون، فرما دیجئے ہاں، مگر یہ کہ تم اس وقت تک پست ہو چکے ہوگے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، پس قیامت تو ایک للکارا ہوگا جسے وہ دیکھ رہے ہوں گے، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ تو جزا کا دن ہے، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں اور ان کے ہم جنسوں اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو جمع کر دو، من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، جن کو وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پس انہیں سیدھا جہنم کے راستے پر لے جاؤ، وقفوهم إنهم مسئولون، اور انہیں تھوڑا سا وقفہ دو تاکہ ان سے کچھ پوچھ لیا جائے۔ ما لكم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ آج وہ تسلیم کی خاطر اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور ان میں سے بعض دوسروں کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، پیروکار اپنے رہنماؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وہ جواب دیں گے کہ تم خود ہی مومن نہ بنے، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش قسم کے لوگوں کی قوم تھے۔ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون،
بس ہم پر ہمارے رب کا قول ثابت ہو گیا، بے شک ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين بس ہم نے تم کو بہکایا کیونکہ ہم خود بھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون بس بے شک اسی طرح وہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين بلا شبہ ہم جرم کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون بے شک کفار سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون اور کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں اور اپنے سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ إنكم لذائق العذاب الأليم بلا شبہ تم دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، إلا عباد الله المخلصين مگر اللہ کے مخلص بندے اسی کی پناہ میں ہوں گے۔ أولئك لهم رزق معلوم انہیں ایسا رزق دیا جائے گا جو عطیہ ہوگا، فواكه وهم مكرمون ان کے لیے میوے ہوں گے اور ان کی بڑی عزت اور تکریم کی جائے گی۔ في جنات النعيم وہ جنت نعیم میں ہوں گے، على سرر متقابلين وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، يطاف عليهم بكأس من معين شراب طہور کے چشموں سے پیالے بھر کر ان کے سامنے لائے جائیں گے، بيضاء لذة للشاربين وہ شراب پینے والوں کے لیے انتہائی سفید لذت والی ہوگی، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون اس میں کسی طرح کا خمار نہ ہوگا اور نہ اس کے پینے سے کوئی بے خود ہوگا۔ وعندهم قاصرات الطرف عين اور ان کے پاس جان نثار دلکش آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، كأنهن بيض مكنون گویا کہ ان کی آنکھیں ایسی ہوں جیسے کہ انڈوں میں چھپی ہوئی محفوظ ہوں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تو وہ ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہو کر بات چیت کریں گے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، يقول أئنك لمن المصدقين جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہمیں اس وقت جزا سزا دی جائے گی؟ قال هل أنتم مطلعون کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم پس جب وہ جھانک کر دیکھے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں اسے نظر آئے گا۔ قال تالله إن كدت لتردين جنتی کہے گا کہ خدا کی قسم یہ ممکن تھا کہ تو مجھے ہلاکت میں مبتلا کر دے، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين اگر میرا رب مجھ پر مہربانی نہ کرتا تو میں بھی آج پکڑ کر عذاب میں لائے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ أفما نحن بميتين اور کیا ہمیں اب تو کبھی موت نہ آئے گی إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين سوائے اس کے کہ ہمیں پہلی مرتبہ موت آ چکی ہے اور نہ ہی ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ إن هذا لهو الفوز العظيم بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون اس کی مثل کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم بلا اس طرح کی مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين بے شک ہم نے اسے زیادتی کرنے والوں کے لیے بطور آزمائش بنا رکھا ہے۔
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم یہی وہ درخت ہے جو کہ جہنم کی تہ سے نکلے گا، طلعها كأنه رؤوس الشياطين اس کے شگوفے شیطان کے سر کی طرح ہوں گے، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون بس وہ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ کو بھریں گے، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم پھر انہیں اس کھانے کے ساتھ کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم پھر بلا شبہ انہیں جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، إنهم ألفوا آباءهم ضالين بلا شبہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی کی راہ پر پایا، فهم على آثارهم يهرعون بس وہ انہی کی نقش قدم پر عمل پیرا ہیں، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور ان سے پہلے بہت سے لوگ راہ حق سے دور ہو گئے تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو بھیجا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين اے مخاطب پس دیکھ لو کہ ڈرائے گئے لوگوں کا انجام کیا ہوا، إلا عباد الله المخلصين سوائے اس کے کہ جو اللہ کے بندوں میں سے اخلاص رکھنے والے تھے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور بلا شبہ جب ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تو کیا ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو اس بڑی مصیبت سے نجات دے دی، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے بنا دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو قائم کر دیا، سلام علی نوح فی العالمین تمام جہانوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہو، انا كذلك نجزی المحسنین احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں، انه من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ثم اغرقنا الاخرین پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی انہی کے گروہ سے تھا، جاء ربه بقلب سلیم وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو، أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ جن کو تم اللہ تعالیٰ کی سوا جھوٹ کی بنا پر پوجنا چاہتے ہو، فما ظنكم برب العالمین بس تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فنظر نظرة في النجوم تو آپ نے ستاروں کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا، فقال إني سقيم پھر کہا میری طبیعت گراں معلوم ہوتی ہے، فتولوا عنه مدبرين تو وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر انہیں کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، ما لكم لا تنطقون تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بات چیت بھی نہیں کرتے ہو، فراغ عليهم ضربا باليمين پھر دائیں ہاتھ سے بتوں پر ضربیں لگاتے ہوئے انہیں توڑ دیا، فأقبلوا إليه يزفون پس جب وہ لوگ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، قال أتعبدون ما تنحتون آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے تراشیدہ بتوں کو کیوں پوجتے ہو، والله خلقكم وما تعملون حالانکہ تمہیں اور جو تم بناتے ہو انہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ، پھر اسے اس کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين تو انہوں نے آپ کو دھوکہ دینا چاہا تو ہم نے ان کو پست کر دیا، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين
اور آپ نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، بس وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب هب لي من الصالحين اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناه بغلام حليم بس ہم نے انہیں ایک حلیم طبع فرزند کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ آپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا تو آپ نے اسے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر دے۔ بیٹے نے عرض کی اے میرے ابا جان، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين تو جب ان دونوں نے حکم کو تسلیم کر لیا تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وناديناه أن يا إبراهيم تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ بے شک تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنین کو اسی طرح کی جزا سے نوازتے ہیں۔ إن هذا لهو البلاء المبين بلا شبہ یہ واضح طور پر بہت بڑی آزمائش تھی، وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے اسے ایک عظیم ذبیحہ دے کر بچا لیا، وتركنا عليه في الآخرين اور آنے والی نسلوں میں ہم نے ان کی سنت کو قائم کر دیا۔ سلام على إبراهيم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ كذلك نجزي المحسنين ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں، إنه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين اور ہم نے آپ کو اسحاق کی بشارت دی جو کہ صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکات اتار دیں، اور ان کی نسل میں سے کوئی محسن ہوگا اور کوئی ظالم ہوگا جو صریحاً اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور ہم نے بلا شبہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام پر احسان فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو عظیم فتنے سے نجات دی، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غلبہ پانے والے ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے انہیں ایک روشن کتاب دی، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کے تذکرے کو قائم کر دیا۔ سلام علی موسیٰ وہارون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام پر سلام ہو۔ انا كذلك نجزي المحسنين بے شک احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حضرت الیاس بھی انہی رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بال جو بت ہے اس کی پوجا کرتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین اللہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ فکذبوہ فإنہم لمحضرون بس انہوں نے جھٹلایا تو بلا شبہ انہیں ضرور حاضر کیا جائے گا، الا عباد اللہ المخلصین یعنی اللہ کے مخلص بندوں کے سوا پکڑے جائیں گے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کی یاد کو تازہ رکھا۔ سلام علی الیاسین حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا کذلک نجزی المحسنین بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ ان
إنه من عبادنا المؤمنين بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وإن لوطا لمن المرسلين اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام مرسلین میں سے تھے. إذ نجيناه وأهله أجمعين یاد کرو جب ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں یعنی سب کو نجات دی إلا عجوز في الغابرين سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے ان کے علاوہ دوسروں کو ہلاک کر دیا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين اور بلا شبہ تم صبح کے وقت وبالليل أفلا تعقلون اور شام کے وقت ان بستیوں سے گزرتے ہو تو کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے. وإن يونس لمن المرسلين اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام مرسلین میں سے تھے. إذ أبق إلى الفلك المشحون جب وہ بری ہوئی کشتی کی طرف نکل گئے فساهم فكان من المدحضين پس جب کرہ ڈالا گیا تو انہی کے نام کا کرہ نکلا جس کی بنا پر وہ دریا میں دھکیلے گئے. فالتقمه الحوت وهو مليم پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ اس واقعہ کو یاد کرتے تھے. فلولا أنه كان من المسبحين پس اگر وہ بلا شبہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے للبث في بطنه إلى يوم يبعثون تو وہ یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں یوم قیامت تک رہتے. فنبذناه بالعراء وهو سقيم پھر ہم انہیں میدان میں لے آئے اور ان کی طبیعت ناساز تھی. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اور ہم نے ان کے لیے کدو کی بیل کا پودا اگا دیا. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا. فآمنوا فمتعناهم إلى حين پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون پس ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون کیا ہم نے ملائکہ کی تخلیق عورتوں جیسی کی ہے؟ نہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں. ألا إنهم من إفكهم ليقولون خبردار، بلا شبہ ان کی یہ بات جھوٹی تہمت ہے ولد الله وإنهم لكاذبون کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. أصطفى البنات على البنين کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کیں؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ أفلا تذكرون تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ أم لكم سلطان مبين کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين پس اگر تم میں صداقت ہے تو اس کے لیے اپنی کتاب لے آؤ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب استوار کر دیا، حالانکہ جنات کو علم ہے کہ بلا شبہ روز قیامت انہیں حساب کے لیے حاضر کیا جائے گا. سبحان اللہ عما یصفون اللہ تعالیٰ ان کی بیان کردہ باتوں سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے مخلص بندے اس طرح کی باتیں نہیں بناتے. فإنکم وما تعبدون پس بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ما انتم علیہ بفاتنین اللہ کے خلاف تم کسی کو بہکا نہیں سکتے الا من هو صال الجحیم سوائے اس کے کہ تم اسی کو بہکا سکتے ہو جو دوزخ کی آگ میں جانے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم اور فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا مقام متعین نہ ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یقیناً وہ قبل از اعلان نبوت کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرف سے نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
تو ہم ضرور اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ فكفروا به فسوف يعلمون۔ پھر نصیحت آنے پر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے مرسلین بندوں کے ساتھ پہلے ہی ہماری بات ہو چکی ہے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ۔ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ پس آپ ایک مقررہ مدت تک ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان قریب ہی وہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے آنے کے بارے میں جلدی کا تقاضا کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ پس جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور اپنی توجہ کو ایک مدت تک ان سے ہٹا لیجئے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اور دیکھتے رہیں کہ ان قریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ آپ کا رب عزت والا ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وسلام على المرسلين اور رسولوں پر سلام ہو، والحمد لله رب العالمين۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر صاد، اور قرآن پاک کی قسم جو نصیحت امیز ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق بلکہ اہل کفر جھوٹی انا اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، پس جب وہ فریاد کرنے لگے تو وہ چھٹکارے کا وقت نہ تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اور انہوں نے اس کا بڑا عجب تصور کیا کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو واحد معبود بنا دیا ہے؟ بلا شبہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ اور ان کے کئی سردار یہ بات کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اپنے معبودوں پر ہی اکتفا کرو، بے شک یہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ ہم نے پہلی ملتوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ تو محض من گڑت بات ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہم میں سے اسی پر کلام کا نزول ہوا ہے؟ بلکہ وہ میری کتاب کے سلسلے میں شک میں ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب۔ کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو غالب ہے، عطا کرنے والا ہے؟ ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب۔ کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کی بادشاہت ہے، تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کو لٹکا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب۔ یہ شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو بھگا دیا جائے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور میخوں والا فرعون بھی جھٹلا چکے ہیں۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکة اولئک
أولئك الأحزاب اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا بھی یہی وہ گروہ ہیں۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ان میں سے تمام نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان کے لیے لازم ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق یہ لوگ تو صرف ایک خوفناک دھماکے کے منتظر ہیں جسے کوئی بھی پھیر نہیں سکے گا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہمارے حصے جلدی دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور میرے طاقتور بندے داؤد کو یاد کریں، بے شک وہ ہماری طرف بہت متوجہ رہنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق بلا شبہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب اور جمع ہونے والے پرندے بھی ان کے تابع تھے، رجوع کرتے تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطاب سے نوازا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پلانگ کر محراب میں آ گئے۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط جب وہ داخل ہو کر حضرت داؤد کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کھائیے، ہم دو فریقوں کے مابین جھگڑا ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور حق کے خلاف نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتلا دیجیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دھمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دھمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اس نے بات کرنے میں مجھ پر بہت دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تمہاری دمبی کو لے کر اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے یہ زیادتی والی بات ہے، اور بلا شبہ اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے وہ بہت قلیل ہیں۔ اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تو ہم نے انہیں یہ بات معاف کر دی اور ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اعلیٰ مقام ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، پس لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلے کیا کریں اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ کہیں وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور نہ کر دے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بلا مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کافروں کا گمان ہے، پس کفر کرنے والوں کی آگ کے عذاب سے تباہی ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار۔ کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان لوگوں کی مانند کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ہم نے آپ کی طرف مبارک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ اس کی آیتوں پر تدبر کیا جائے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیسی شان والا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ جب شام کو ان کے سامنے اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے یہ گھوڑے پسند آئے ہیں۔ پھر چلنے کا حکم دیا، آخر وہ نگاہ سے پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ پھر کہا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ بس ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ آپ کے حکم سے خرامہ خرامہ چلتی تھی جدھر کا آپ ارادہ کرتے تھے۔ والشياطين كل بناء وغواص۔ اور تمام کوی ہیکل جن، مامار اور غوطہ خور جن بھی آپ کے تابع کر دیے۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ اور ان کے علاوہ دوسرے زنجیروں میں جکڑے جن بھی تابع کر دیے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ یہ ہماری عطا ہے، آپ جس پر چاہیں احسان کریں یا روک دیں، آپ پر کوئی حساب نہیں۔ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد فرمائیے جب انہوں نے اپنے رب سے التجا کی کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ انہیں حکم ہوا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے کے لیے اور دوسرا پینے کے لیے ہے۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ اور ہم نے انہیں ان کا اہل و عیال دے دیا اور ان کے ساتھ ان کی مثل رحمت سے بھی عطا کیا، یہ عقل والوں کے لیے باعث نصیحت ہے۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔
اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا لے لو جس سے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، آپ اچھے بندے تھے، بلا شبہ اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اور ہمارے بندوں میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑی طاقت والے اور صاحب بصیرت تھے۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص عطیے سے ممتاز کیا تھا جو آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، اور حضرت اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ تمام اخیاروں میں سے تھے۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، یہ ایک نصیحت ہے جو بلا شبہ اہل تقوی کا مقام بہت شان والا ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ان کے لیے جنت عدن ہے جس کے تمام دروازے کھلے ہوں گے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، اس میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں وہ کھانے کے لیے بہت سے میوے اور پینے کے لیے پاکیزہ شراب منگوائیں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اور ان کے پاس باحیا عورتیں ہوں گی، ان کی عمریں جوان سال ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے حساب کے دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب، یہی جزا ہے اور بے شک سرکشوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ جہنم يصلونها فبئس المہاد، یعنی جہنم جس میں ان کو داخل کیا جائے گا پس وہ بہت بری قیام گاہ ہے۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے پس اس کو چکھو۔ وآخر من شكله أزواج، اور اس کے علاوہ اسی قسم کی اور سزائیں بھی ہوں گی۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، یہ ایک دستہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگا، ان کے لیے خوش آمدید نہیں، بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، بلکہ وہ کہیں گے کہ وہ تم ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، بے شک تم ہی یہ مصیبت سامنے لائے ہو جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو ہمارے سامنے مصیبت کو لایا ہے تو اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اور وہ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوزخ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، کیا ہم نے ان سے مذاق کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، بے شک اہل دوزخ کا اس طرح تکرار کرنا روا ہوگا۔ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، آپ فرما دیں کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو واحد ہے، زبردست ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان کا رب ہے، غلبے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظيم،
آپ فرما دیں کہ یہ عظیم خبر ہے أنتم عنه معرضون جس سے تم منہ پھیرے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون عالم بالا کا جان لینا میرے لیے کیا تھا جبکہ وہ بحث و تکرار کرتے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين مگر یہ کہ میری طرف وحی آتی ہے سوائے اس کے کہ بلا شبہ میں تو صریحاً ڈرانے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں مٹی سے ایک بشر کی تخلیق کرنے لگا ہوں، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں تو تم اسے سجدہ کرنے کے لیے گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين ارشاد ہوا کہ اے ابلیس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدے سے تجھے کس بات نے روکا ہے؟ کیا تو نے ایسا تکبر کی بنا پر کیا ہے یا اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کیا؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم پس حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جا، بے شک تو مذمت شدہ مخلوق سے ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک روز قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون اس پر ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرين حکم ہوا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں ہو گیا ہے۔ إلى يوم الوقت المعلوم یہ مہلت مقررہ وقت تک ہوگی۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا إلا عبادك منهم المخلصين سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے۔ قال فالحق والحق أقول فرمایا پس حق یہی ہے اور سچی بات کہتا ہوں، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين بے شک میں تجھ سے اور تمام تیری اتباع کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی طرح کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور اے انکار کرنے والو کچھ مدت کے بعد تمہیں سارا پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غلبے والا حکمت والا ہے۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس اپنے آپ کو اس کے مخلص بندے بنا کر اللہ کی عبادت کرو۔ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنا لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، بے شک اللہ ان کی اختلاف شدہ باتوں کے بارے میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو کذاب ناشکرا ہو۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر اللہ چاہتا کہ وہ اپنے لیے کسی کو بیٹا بنائے تو وہ مخلوق ہی میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہ اللہ واحد ہے، سب سے زبردست ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر مسلط کرتا ہے اور دن کو رات پر مسلط کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک گردش کر رہے ہیں، خبردار وہی غلبے والا بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا، اور جانداروں سے تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر جہاں 3 اندھیرے ہیں وہاں ایک تخلیقی صورت کے بعد دوسری تخلیقی صورت گزارنے کے بعد پیدا کرتا ہے۔ یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، مملکت اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم کس کی طرف پھرے جا رہے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر کوئی ناشکری کرے تو بے شک اللہ اس سے لا تعلق ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کر دے گا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ اسی کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنے ہاں سے کوئی انعام دے دیتا ہے تو وہ اپنی پہلی پکار کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو ہٹایا جائے۔ آپ فرما دیں کہ کفر کی بنا پر تھوڑا سا دنیا میں فائدہ حاصل کر لو، بے شک ایسا کرنے والا اصحاب دوزخ سے ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا وہ جو آخرت کے ڈر سے رات کے وقت سجدے کرے اور قیام کرے اور اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کرے وہ نافرمانوں جیسا ہوگا؟ بلکہ آپ فرما دیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں،
بے شک نصیحت کو قبول کرنے والے عقل مند ہیں۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ فرما دیجئے اے ایمان لانے والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر عطا فرمایا جائے گا۔ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين۔ آپ فرما دیں کہ مجھے تاکید کی گئی ہے کہ دین میں مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کروں، وأمرت لأن أكون أول المسلمين۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ آپ فرما دیں کہ بالفرض اگر اطاعت میں کمی ہونے کا امکان ہو جائے تو مجھے اپنے رب کے یوم عظیم کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل الله أعبد مخلصا له ديني۔ آپ فرما دیں کہ میں اسی کے دین پر مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين۔ بس تم اس کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ آپ فرما دیں کہ نقصان میں رہنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار صریحاً یہی نقصان ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ ان کے اوپر اور نیچے آگ کی چادریں ہوں گی، اس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہے تو ان کے لیے بشارت ہے، پس میرے بندوں کو خوشخبری دیں۔ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ جو متوجہ ہو کر آپ کی بات سنیں پھر اچھی باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار۔ کیا جس پر عذاب کا حکم ہو گیا ہو تو کیا آگ میں ایسے گرے ہوئے کو بچا لو گے؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بلند محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے برعکس نہیں کرتا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں جاری کیا، پھر وہ اس سے مختلف رنگوں کی پیداوار اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم دیکھو وہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ بھلا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کیا وہ سنگ دل کے برابر ہوگا؟ بس ان کے لیے خرابی ہے جس کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں۔
یہی صریحاً بہکے ہوئے ہیں۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالیٰ نے عمدہ باتوں والی کتاب نازل کی ہے جو اول سے آخر تک ایک طرح کی ہے، اس کی آیات دہرائی جانے والی ہیں، اس سے لوگوں کی جلدوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت پر گامزن کر دیتا ہے، اور جسے اللہ راہ ہدایت سے ہٹا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے روکتا ہے کیا وہ نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو انہیں ایسی جگہ سے عذاب آیا جن کا انہیں شعور نہ تھا۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ بس اللہ نے ان کو دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش کہ انہیں اس کا علم ہو جاتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تمام طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ قرآن عربی میں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام کی ملکیت میں کئی مالک شامل ہیں جن کی عادت اچھی نہیں، اور ایک آدمی صرف ایک آدمی کا غلام ہے، کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر نہیں جانتے ہیں۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ بے شک تمہیں موت آئے گی اور بلا شبہ انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پھر بے شک قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی باتیں کرو گے۔